اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین افعل التفضیل هو صیغۃ تدل علی وصف شیء بزیادۃ علی غیرہ نحو یوسف اکبر من داود۔ آج سبق ہے افعال التفضیل کے متعلق، اس کو اسم تفضیل بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم تفضیل کیا ہوتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، استعمال کیسے ہوگا وہ۔ تو سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں افعال تفضیل وہ صیغہ ہے جو دلالت کرتا ہے کسی چیز کے وصف پر دوسروں کی نسبت تھوڑی زیادتی کے ساتھ، یعنی یہ صفت فلاں چیز میں پائی جاتی ہے لیکن دوسری چیزوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثلا یوسف اکبر من داود، یوسف داود سے بڑا ہے، تو یہ اکبر صفت ہے، ٹھیک ہے، جو یوسف میں پائی جاتی ہے لیکن دوسروں کی نسبت یوسف میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اعلم، ٹھیک ہے، زید اعلم من عمر، زید عمر سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو عالم و علم کی صفت جو ہے وہ زید میں پائی جاتی ہے لیکن عمر کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے، یہ ہے اس میں افعال التفضیل و صیغۃ، افعال التفضیل و صیغہ ہوتا ہے تدل علی وصف شیء، جو کسی چیز کے وصف پر دلالت کرتی ہے، بزیادۃ علی غیرہ، اس کے غیر سے تھوڑی سی زیادتی کے ساتھ، اضافے کے ساتھ۔ نہ وہ یوسف اکبر من داود، یوسف داود سے بڑا ہے۔ یبنا افعال التفضیل من الثلاثی علی وزن افعلو، نہ وہ اکرم و اعلم، ثلاثی سے اسم تفضیل بنایا جاتا ہے افعالو کے وزن پر، جیسے اکرم و اعلم و، تنوین نہیں آتی اس پر، یہ آگے نحو میں آپ پڑھ چکے ہیں، اسم تفضیل کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ فائدۃ شذ خیر و شر، شاذ طور پر یہ جو دو لفظ ہیں خیر اور شر، یہ اسم تفضیل ہیں لیکن افعالو کے وزن پر نہیں ہیں، یہ قلیل طور پر ہے۔ اصلہما اخیرو و اشرو، ان کی اصل اخیرو تھی، خیر اخیرو تھا، شر اشرو تھا۔ فقد اسقطوا حمزتہما لکثرت الاستعمال، ان کے حمزوں کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے، اخیار کے حمزے کو حذف کر دیا ہے، اشار کے حمزے کو بھی کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اخیار چونکہ حمزہ حذف ہو گیا اور پہلا حرف ساکن ہو گیا خا، تو لہٰذا چونکہ ساکن سے ابتدا نہیں ہوتی، اس کو حرکت دینی ہے، تو فتح کی اس کو حرکت دی گئی ہے، چونکہ فتح خفیف حرکت ہے، ہلکی پھلکی حرکت ہے، تو خیر یا کی حرکت کو نقل کر کے اسی خا کو خیرن پڑھ رہا ہے، اور شرن۔ یشترط فیہ ان یکون ثلاثیا متصرفا معلوما تاما قابلا للمفاضلۃ غیر دال علی لون او عیب او حلیت انت اعلم من اخیک۔ دیکھیں اس کی شرائط کیا ہے، اس کی چند شرطیں ہیں اسم تفضیل کی۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ ثلاثی ہوتا ہے، دوسری ہے کہ یہ متصرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غیر متصرف نہیں ہوتا، چوتھی ہے کہ معلوم ہوتا ہے، مجہول نہیں ہوتا، پانچویں یہ ہے کہ یہ تام ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتا، افعال ناقص سے نہیں آتا، چھٹی یہ ہے کہ یہ مفاضلہ یعنی اس تفاوت کو قبول کرتا ہے، یعنی فضیلت کو قبول کرتا ہے، وہ صفت جو صفت جس پر دلالت کرے اس کی زیادتی کو قبول کرتا ہے کہ واقعی اس میں یہ صفت زیادہ پائے گی، اس مفاضلہ کہتے ہیں نا، یعنی کسی چیز پر کیا کہتے ہیں، کسی چیز پر بڑھوتری، اس کو جو ہے نا وہ
قبول کرتا ہو. اور اگلی شرط یہ ہے کہ رنگ، عیب اور حلیے پر بھی دلالت نہیں کرتا اس میں تفضیل، جیسے انت عالم من اخیک. فوائد لا یبنا افعال التفضیل من نحو زاحما لانه رباعی. پس اسی کی وضاحت، انہی شرائط کی وضاحت کر رہے ہیں ایک ایک کر کے. کہتے ہیں کہ اس میں تفضیل رباعی سے نہیں بنتا، جیسے زاحما یزاحم مزاحمن، اس سے اس میں تفضیل نہیں بنتا کیونکہ یہ رباعی ہے. ولا من نحو نعما لانه جامد. ہم نے کہا تھا کہ متصرف سے بنتا ہے، کہتے ہیں فعل جامد سے اس میں تفضیل نہیں بنتا، جیسے نعمہ ہے، کیوں؟ یہ جامد ہے. ولا من نحو حمیدہ، اور نہ ہی حمیدہ جیسی چیزوں سے بنتا ہے، لأنه مجہول، کیونکہ یہ مجہول ہے. ہم نے کہا تھا کہ اس میں تفضیل معلوم سے بنے گا، مجہول سے. اور ایک شرط تھی کہ اس میں تفضیل فعل تام سے بنتا ہے، ناقص نہیں بنتا. لہذا لا من نحو کانا، کانا جیسے فعل سے نہیں بنے گا، لأنه ناقص، کیونکہ یہ ناقص ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ اس میں تفضیل اس سے بنتا ہے جس میں مفاضلہ پایا جائے، یعنی اضافہ، زیادتی، صفت کی زیادتی کا امکان موجود ہو، اس سے بنتا ہے. اگر صفت کی زیادتی کا امکان موجود نہ ہو تو اس فعل سے نہیں بنتا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ولا من نحو فنا و ماتا، فنا اور ماتا سے اس میں تفضیل نہیں بنتا. کیوں؟ لأنہما، چونکہ یہ دونوں سیغے فنا اور ماتا لا یصلحان المفاضلہ، یہ مفاضلہ کی صلاحیت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، یعنی فنا و فانی ہو گیا، تو اس میں یہ نہیں کہ زیادہ فنا ہو گیا کم، جو فنا ہو گیا فنا ہو گیا، اس میں کمی زیادتی کا تصور نہیں پایا جاتا. اس طرح ماتا، وہ مر گیا، ماتا سے نہیں بنتا اس میں تفضیل. کیوں؟ جو مر گئے بس، زیادہ مرنا اور تھوڑا مرنا نہیں ہوتا، بس مرنا ہوتا ہے. لہذا اس میں کمی زیادتی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اس لیے ان جیسے دو افعال جن میں مفاضلہ کی صلاحیت نہیں ہے، ان سے اس میں تفضیل نہیں بنتا. ولا من نحو خاضرہ، اور ہم نے بیان کیا ہے کہ رنگ پر بھی دلالت نہ کرے. اگر رنگ پر دلالت کرے گا فعل، رنگ پر، لون پر، تو اس سے بھی اس میں تفضیل نہیں بنے گا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ولا من نحو خاضرہ، خاضرہ سے اس میں تفضیل نہیں بنے گا. کیوں؟ لأنه الدال علی اللون، چونکہ رنگ پر دلالت کرے. خاضرہ یعنی وہ سبز ہو گیا. اب جو سبز ہو گیا تو رنگ پر دلالت کر رہا ہے، اس میں تفضیل نہیں بنتا. ولا من نحو عما، عما جیسے فعل سے بھی اس میں تفضیل نہیں بنتا. کیوں؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ عیب پر دلالت نہ کرے. اگر عیب پر دلالت کرے گا فعل تو اس میں تفضیل نہیں بنے گا. لہذا عما جیسے فعل اس میں تفضیل نہیں بنتا، لأنه دال علی عیب، چونکہ یہ عیب پر دلالت کرتا ہے. اذا كان الوصف المطلق من الافعال الدالة على لون او عیب او حلیت على غیر وزن افعال فلا مانع حینئذ من مجیء التفضیل منه على وزن افعال. کہتے ہیں کہ اگر وصف مطلق ان افعال میں سے، ان افعال کی وصف جو دلالت کرتے ہیں لون پر، عیب پر، حلیہ پر، افعال کے وزن کے علاوہ کسی اور وزن پر آتی ہے، اس کی وصف مطلق. وصف مطلق یعنی مطلق اس کے جو صیغہ صفت کے ہوتے ہیں. فلا مانع حینئذ، تو پھر کوئی مانع نہیں ہے اس سے، اس کا اس میں تفضیل افعال کے وزن پر ہے. جیسے اقبح، اشنع، اس میں تفضیل ہے. لأن الوصف المطلق میں نا قبیح و شنیع، چونکہ اس کی جو وصف مطلق ہے، جو ان کا صیغہ صفت ہے، وہ قبیح اور شنیع کے وزن پر آتا ہے. اگر صیغہ صفت کا ان کا وصف مطلق ان اوزان پر آئے تو پھر اس میں تفضیل افعال کے وزن پر آ سکتی ہے، ان کی ویلا نہیں آ سکتی. قد بنیا من فوق الثلاثی علی وزن افعال شذوذا،
کہتے ہیں کبھی کبھی ثلاثی فعل ثلاثی کے علاوہ دیگر افعال سے، ثلاثی مزید فی وغیرہ سے اس میں تفضیل افعال کے وزن پر آتا ہے بغیر قاعدہ کلیہ کے، شاذ، جیسے اعطا، اولا، اشہرو، ٹھیک ہے، یہ آتے ہیں لیکن کس سے آتے ہیں؟ غیر ثلاثی سے افعال کے وزن پر. اب کہتے ہیں فَوَأَعْطَاهُمْ لِلدِّينَارِ، اعطاہم للدینار، یا اولاہم للمعروف، وہ ان کو دینار دینے والا زیادہ ہے، وہ ان سے اولا ہے نیکی کے حوالے سے. اشہر من القمر، قمر سے بھی زیادہ مشہور ہے وغیرہ. اس سے فل اول من اعطا، جو اعطا ہے، اعطا، وہ اعطا یوتی اعطا باب افعال سے ہے. باب افعال غیر ثلاثی ہے نا، ثلاثی مجرد نہیں ہے، مزید فی ہے، تو اس سے اس میں تفضیل اعطا آیا ہے. والثانی، اور دوسرا جو ہے اولا، وہ من اولا سے ہے، اولا یولی ایلا، یہ بھی اس باب افعال ہے، باب افعال سے بنا ہے لیکن خلاف قاعدہ ہے. والثالث، اور تیسرا جو ہے اشہرو، وہ اشتہارا یشتہر و اشتہار سے ہے، یہ بھی ثلاثی مزید فی ہے، ثلاثی مزید فی سے افعال کے وزن پر اس میں تفضیل آئی ہے اشہرو. پس یہ تینوں اس میں تفضیل آتا، اولا اور اشہرو یہ خلاف قاعدہ ہیں. کیوں خلاف قاعدہ ہیں؟ اس لیے خلاف قاعدہ ہیں کہ یہ جس فعل سے بنی ہیں وہ فعل ثلاثی مجرد نہیں ہے بلکہ ثلاثی مزید فی ہے. کیسے؟ آتا اور اولا باب افعال سے بنے ہیں، اشہرو باب اس افتعال سے بنا ہے، اشتہارا. قد بونیا من الفعل المجهول شذوذا احمد و اخضر اخسر من حمدہ اختو سرا. کہتے ہیں کبھی کبھی بغیر قید کلیے کے شاذ طور پر اس میں تفضیل فعل مجہول سے بھی بنایا جاتا ہے. ہم نے کہا تھا فعل مجہول سے نہیں بنے گا، معلوم سے بنے گا. انہوں نے کہا قد بونیا من الفعل مجہول شذوذا، شاذ طور پر، خلاف قاعدہ، فعل مجہول سے بھی اس میں تفضیل افعل کے وزن پر آتا ہے. احمد و اخسر و من حمیدہ و اختو سرا، یہ کس ہیں؟ احمد و حمیدہ سے فعل مجہول سے، اخسر و اختو سرا سے فعل مجہول سے. اخسر و یعنی کم، مختصر. فیقال مثلا ہم کہتے ہیں العود احمد هذا اخسر من ذالک، ٹھیک ہے، العود احمد، اس کی زیادہ تعریف کی جاتی ہے عود کی. اخسر من ذالک، وہ اس سے زیادہ مختصر ہے، چھوٹا ہے. علی ان فی اخسر شذوذا آخر او کون فی من غیر اثرابی. کہتے ہیں یہ جو اخسر ہے نا، اکثروں میں دو شاذ ہیں، دو برخلاف قاعدہ چیزیں ہیں. کون سی؟ ایک تو یہ کہ یہ غیر ثلاثی سے، اختصار اختوسرا سے ہے، ثلاثی مجرد نہیں ہے، مزید فی ہے. اور دوسرا مجہول سے ہے. دونوں چیزیں جو ہیں یہ خلاف قاعدہ ہے. قال الاشمونی، اشمونی ایک ماہر ادبیات ہیں، وہ کہتے ہیں وبعضهم استثناء من المبنی للمفعول ما کان لازما لصیغۃ المجہول. کہتے ہیں کہ بعض علماء نے فعل مجہول سے، مبنی للمفعول سے مستثنیٰ کیا ہے. مبنی للمفعول یعنی فعل مجہول، مبنی للمفعول سے مستثنیٰ کہ ما کانا لازما، اس کو جو لازم ہو صیغہ مجہول کے لیے، اس کو مستثنیٰ کیا، جیسے غنیہ، زوہیہ، جنہ. فقالو، کہتے ہیں وہ ازہا من دیکن، فل ازہا، زوہیہ مجہول ہے لیکن ازہا جو ہے اس سے اس میں تفضیل بن رہا ہے، جبکہ قاعدتاً نہیں بننا چاہیے تھا. قاعدتاً معلوم سے بنتا ہے یا مجہول سے بن رہا ہے. فلان اعنا بحاجتی من اخیکا، یہ اونیا سے، اعنا اونیا سے، مجہول سے نہیں بننا چاہیے تھا لیکن بن رہا ہے. حاذا اجن من ذالک، اجن جونیا سے، جنہ سے، جنہ فعل مجہول ہے، جنہ جنو فعل مجہول ہے، فعل مجہول سے بن رہا ہے. تو وہی اشمونی کے نزدیک جو ہے یہ چند افعال جو ہیں یہ مستثنیٰ ہیں، خلاف قاعدہ نہیں بلکہ مستثنیٰ ہیں. پانچواں فائدہ قد یجرد افعال التفضیل من معنی تفضیل. ہاں، کبھی کبھی اس میں تفضیل کا وزن ہوتا ہے لیکن معنی
فضیلت سے خالی ہے، تو اس میں معنی فضیلت نہیں پایا جاتا۔ وَيُسْتَعْمَلُ بِمَعنى اسم الفاعل المبالغہ، تو وہ اس میں فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ، اللہ عالم ہے، جانتا ہے جہاں اپنی رسالت کو رکھ دے۔ یہاں اعلم و زیادہ جاننے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کم جانتے ہیں اللہ کو اس کے ساتھ نسبت دیں، اسے مفاضلہ والا معنی پہ جائے، اللہ کو دوسری چیز کی نسبت دیں کہ وہ اس سے زیادہ جانتے ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یعنی عالم و بمعنی عالمون، ونا وقول عز و امنا، عز یعنی عزیز، امنا یعنی منیع۔ یہاں جو یہ تین چار انہوں نے تین صیغے بتائے ہیں، تین مقامات، یہاں پر وزن ہے اس میں تفضیل کا، لیکن معنی اس میں تفضیل والا نہیں ہے، بلکہ معنی اس میں فاعل والا ہے، اور یہ مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد